یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ میں جب نفیسہ کے گھر پہنچا تو وہ مجھے تیار ملی۔ میں اسے ساتھ لیے گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ اسی عرصے میں مجھے ارد گرد سادہ لباس پولیس والے نظر آئے جنہیں میں گزشتہ روز دیکھ چکا تھا۔ ان میں سے 2 ہمارے آگے اور 2 پیچھے چل رہے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا تھا وہ عام راہگیر ہیں۔ گلی عبور کر کے ہم چھوٹی سی ایک سڑک پر آ گئے۔ اسی سڑک سے گزر کر ہمیں مین روڈ تک جانا تھا جہاں سے کوئی خالی ٹیکسی مل سکتی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر درخت لگے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کر لیا نفیسہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں نفیسہ کو دلاسا دیتا ہمزاد کی سرگوشی سنائی دی۔ رشید یہیں ایک درخت کی آڑ میں چھپا ہوا ہے، دائیں جانب چوتھے پیڑ کی آڑ میں۔ اس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل ہے۔ اس کے علاوہ رشید کی جیب میں ایک ریوالور بھی ہے۔ بے اختیار میری زبان پر یہ سوال آ گیا، رشید کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ نفیسہ میرے ساتھ آج اپنے دفتر جانے والی ہے؟ اس وقت میں یہ بھول ہی گیا کہ نفیسہ میرے ساتھ ہے، مگر مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں نے یہی سوال نفیسہ سے کر دیا۔ نفیسہ چونک کر بولی، مجھے کیا معلوم، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پھر مزید نفیسہ نے کیا کہا میں نہیں سن سکا۔ میں حمزاد کی طرف متوجہ ہوا۔ رشید کو رنگے ہاتھوں پکڑوانے کے لیے میں نے اسے اطلاع دی ہے۔ حمزاد کی جوابی سرگوشی ابھری۔ اسی وقت آپ سو رہے تھے۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی۔ رشید اسے اپنی ہی سوچ کا نتیجہ سمجھا ہوا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا شیخ صاحب۔ نفیسہ آگے بڑھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ یہ میرا محض اندازہ ہے کہ رشید کو میرے ساتھ تمہارے گھر سے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے۔ میں نے بات بنا دی۔ پھر تو وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہوگا۔ نفیسہ گھبرا گئی۔ اب کیا ہوگا شیخ صاحب؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ تم یہ کیوں بھول گئی نفیسہ کہ پولیس ہماری نگرانی کر رہی ہے؟ میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ اسی طرح تو پکڑا جائے گا، لیکن وہ پکڑے جانے سے پہلے اگر میرے اوپر تیزاب پھینکنے میں کامیاب ہو گیا تو؟ نفیسہ یہ کہتے ہوئے مزید بدحواس ہو گئی۔ فکر نہ کرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، ایسا نہیں ہوگا، میں نے اسے یقین دلایا۔ حمزاد نے جس درخت کی نشاندہی کی تھی وہ اب زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے ادھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ مجھے معلوم تھا کہ پولیس والے خطرناک موقعوں پر اپنے ماتحتوں کو آگے رکھتے ہیں۔ ایسا ہی اس وقت تھا۔ دونوں سپاہی سادہ لباس میں ہمارے آگے آگے چل رہے تھے۔ سب انسپکٹر ASI کے ساتھ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے نفیسہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کا اشارہ کیا، پھر پلٹ کر سب انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ سر کا اشارہ ملتے ہی وہ لپک کر قریب آ گیا۔ جی جناب۔ کیا مجرم کہیں نظر آ گیا؟ سب انسپکٹر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ابھی ایک پیڑ کی آڑ میں نے اسے جھانکتے دیکھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں مجھے ایک بوتل بھی نظر آئی ہے جس میں یقیناً تیزاب ہوگا۔ میں نے یہ کہہ کر اس درخت کی نشاندہی کر دی جس کی آڑ میں رشید چھپا ہوا تھا۔ پھر آپ دونوں یہیں رک جائیں، سب انسپکٹر نے کہا۔ آپ دونوں کا اب مزید آگے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ سب انسپکٹر نے یہ کہتے ہوئے اپنی قمیض کا لمبا دامن اٹھا کر ریوالور نکال لیا، پھر ASI کو ساتھ لے کر تیزی سے آگے بڑھا۔ میں اور نفیسہ دور کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ شیخ صاحب، نفیسہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ نے رشید کو کب دیکھ لیا؟ مجھے تو وہ نظر نہیں آیا، بس مجھے لمحے بھر کو اس وقت رشید کی ایک جھلک نظر آئی تھی جب تم میری طرف متوجہ تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم اپنے اوپر تیزاب پھینکے جانے کے خدشے کا اظہار کر رہی تھی۔
تمہارے حواس قابو میں نہیں تھے۔ میں نے نفیسہ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، ابھی تم خود اپنی آنکھوں سے اسے گرفتار ہوتا دیکھ لو گی۔ دونوں سپاہی جو آگے جا رہے تھے انہوں نے مڑ کر ہمیں دیکھا تو رک گئے۔ پھر ان کی نگاہ سب انسپکٹر اور ASI پر پڑی تو انہوں نے بھی اپنے ریوالور نکال لیے۔ یقیناً انہیں بھی خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سپاہی بالکل درخت کے سامنے رکے تھے جس کے پیچھے رشید سمٹا سمٹایا کھڑا تھا۔ خبردار، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ دور سے سب انسپکٹر کی تیز اور بلند آواز سنائی دی۔ وہ نشان زدہ درخت کے قریب گیا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے رشید کو گرفتار کر لیا۔ سب انسپکٹر کے حکم پر ASI نے اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ تیزاب کی بوتل ایک سپاہی نے قبضے میں لے لی۔ تلاشی لیے جانے پر ریوالور اور بھی اس کی جیب سے برآمد ہو گیا۔ ہم گزشتہ رات ہی اس کے خلاف رپورٹ درج کرا چکے تھے، اس لیے پولیس والوں کے ساتھ تھانے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ پولیس کا درد سر تھا۔ رشید کے پاس بغیر لائسنس کا ریوالور ہے۔ آپ چاہیں تو پولیس کو اس سے بھی آگاہ کر دیں، حمزاد نے سرگوشی میں مجھے بتایا۔ اس کی آواز میرے سوا کسی اور کے لیے سننا ممکن نہیں تھا۔ مجھے حمزاد کا مشورہ پسند آیا۔ اس وقت تک نفیسہ کو ساتھ لیے ہوئے میں بھی پولیس والوں تک پہنچ چکا تھا۔ سب انسپکٹر سے میں نے صرف اتنا کہا، اس شخص پر آپ غیر قانونی طور پر اسلحہ اپنے پاس رکھنے کا کیس بھی بنا سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اس کے پاس جو ریوالور برآمد ہوا ہے وہ بغیر لائسنس کا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، اس پر تو ہم دفعہ 302 یعنی قتل اور آپ کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر اتنی دفعات لگائیں گے کہ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے گا۔ بس ایک مرتبہ کوئی ہمارے ہتھے چڑھ جائے پھر تو ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کس کھیت کی مولی؟ سب انسپکٹر اکڑ کر بولا۔ رشید کا سر اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے جوتے پڑ رہے ہوں۔ پولیس والے اسے لے گئے۔ اب کیا ارادہ ہے نفیسہ؟ میں نے معلوم کیا۔ دفتر چلنا ہے؟ نہیں، اس نے میری توقع کے مطابق جواب دیا۔ اب تو رشید کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ہی ٹل گیا۔ میں کل دفتر جا کر استعفیٰ دے دوں گی۔ اپنے ابا جی اور امی کو بھی تمہیں یہ خوشخبری سنانے کی بے چینی ہوگی۔ جی ہاں، یہ بات بھی ہے، نفیسہ نے اقرار کیا۔ پھر واپسی کے لیے مڑتے ہوئے آپ بولی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں؟ تم کہتی ہو تو چلو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ خلاف توقع ہمیں جلد واپس آتے دیکھ کر خیردین فکر مند نظر آنے لگا اور گھر میں گھستے ہی پوچھا، کیا ہوا شیخ صاحب، اتنی جلدی آ گئے؟ منہ میٹھا کروائیں تو پھر کچھ بتاؤں گا، میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، کل جو مٹھائی منگوائی تھی بچی رکھی ہے، اگر کہیں تو اور منگوا لوں؟ نہیں، بس وہی کافی ہے، اس کے ساتھ چائے بھی پیوں گا، میں بے تکلفی سے بولا۔ اوپری منزل پر پہنچ کر جب میں نے رشید کی گرفتاری کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تو خیردین کا چہرہ کھل اٹھا۔ نفیسہ کی ماں بھی خوش ہو گئی۔ نفیسہ نے خود میرے لیے چائے بنائی۔ ایسی خوشی میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی۔ اب مجھے ایک اور خاندان کو تباہی سے بچانا تھا۔ جائز باتوں میں طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ثمینہ اور شوکت کے درمیان کشاکش اسی مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ثمینہ، اس کا شوہر شوکت جسے میں نے ایک یقینی موت سے بچا لیا تھا، اور ثمینہ کا نوجوان عاشق زاہد، تینوں ہی اپنی اپنی جگہ غلطی پر تھے۔ زاہد اور ثمینہ کا عشق چڑھتے دریا کے کسی سرکش لہر کی مانند تھا۔ مجھے اس کے انجام کی خبر تھی۔ جب جذبات کا چڑھتا دھارا وصل سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو چند ہی روز میں دونوں کے سر سے عشق کا بھوت اتر جاتا ہے، پھر صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ زاہد کو یہ ملال ہوتا کہ اس نے دوسرے کی اترن کیوں پہن لی۔ ثمینہ اس پر رنجیدہ ہوتی کہ زاہد کے عشق میں پہلے جیسی گرم جوشی کیوں نہیں رہی۔ اس نے خواہ مخواہ اپنا گھر کیوں برباد کر لیا۔ نوبت ایک دن پھر طلاق پر پہنچتی۔ ادھر شوکت اپنے کیے پر نادم ہوتا
کہ اس نے اپنی بیوی کی قدر کیوں نہیں کی۔ معصوم بچے اپنے والدین کی غلط کاریوں کا نتیجہ بھگتنے پر مجبور ہوتے۔ اپنے گھر واپس آتے آتے میں نے اسی لیے حمزاد کو طلب کر لیا اور اسے ضروری احکام دے کر روانہ کر دیا۔ حمزاد کے جاتے ہی میں نے اپنی چشم تصور سے کام لیا۔ سمینہ کا چہرہ دوسرے کو لمحے بھر میں میرے صفحۂ ذہن میں آ گیا۔ اسے میں نے اپنے حمزاد کے زیر اثر بڑبڑاتے دیکھا۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا خبر میں ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں سے بچھڑ جاؤں؟ مجھے فوری طور پر طلاق حاصل کرنے کا مقدمہ واپس لے لینا چاہیے۔ اگر طلاق ہو گئی تو شاید پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آج ہی مجھے کچہری جانا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ ابھی وقت تھا، وہ کچہری جا کر اپنے شوہر شوکت پر دائر کیا ہوا مقدمہ واپس لے سکتی تھی۔ اسی سبب وہ اپنے کمرے سے نکلی اور چھوٹے بھائی کو آواز دی۔ سمینہ سے عمر میں وہ 5 سال کے قریب چھوٹا ہوگا۔ جواب میں اس کی آواز آئی، جی باجی آیا ابھی۔ سمینہ کی ماں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، کہیں جا رہی ہو؟ ہاں امی، سمینہ نے جواب دیا۔ فہد کو ساتھ لے کر میں کچہری جا رہی ہوں۔ مگر آج تو مقدمے کی تاریخ نہیں، سمینہ کی ماں بول اٹھی۔ مجھے معلوم ہے امی، لیکن میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہی تو ہم تمہیں سمجھاتے تھے، مگر خیر دیر ہی سہی، تمہاری سمجھ میں تو یہ بات آ گئی۔ امی میں مقدمہ واپس لے رہی ہوں، سمینہ نے بتایا۔ اور زاہد کا کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ کیا شوکت تمہیں قبول کر لے گا بیٹی؟ میں ان سے معافی مانگ لوں گی امی۔ رہا زاہد تو وہ میرے بچوں سے زیادہ نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے سمینہ کے لہجے میں اعتماد تھا۔ پھر ذرا ہی دیر میں سمینہ اپنے بھائی کے ساتھ کچہری روانہ ہو گئی۔ حمزاد اپنا کام کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے علم تھا کہ اب وہ کہاں جائے گا، سو میں نے اس مرتبہ زاہد کا تصور کیا۔ وہ بھی مجھے اپنے حمزاد کے زیر اثر بڑبڑاتا ہوا سنائی دیا۔ زندگی بھر کے لیے ایک ایسی عورت کو میں اپنے گلے کا ہار کیوں بنا لوں کہ جس نے خود اپنے شوہر سے وفا نہیں کی؟ کیا وہ میری وفادار رہ سکتی ہے؟ پھر اب اس کے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ میں تو اس کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے ہی اپنی تمام تر آرزوؤں کی تکمیل کر چکا ہوں، وہ بھی ایک بار نہیں کتنی ہی مرتبہ۔ اسے میں اپنی آغوش کی زینت بنا چکا ہوں، تو مجھے اب اور کیا چاہیے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مجھ پر بے وفائی کا الزام لگائے گی تو الزام لگایا کرے، لیکن میں اب اس سے شادی نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ حمزاد نے سمینہ کے نوجوان عاشق کا دل بھی اس کی طرف سے پھیر دیا۔ مجھے آج سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ سمینہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت بھی کر چکی ہے۔ میرے نزدیک اس نے نہ صرف یہ حماقت کی تھی بلکہ ایک بڑا گناہ بھی کیا تھا۔ اس گناہ کا کفارہ وہ کیسے ادا کرتی، یہ میرا نہیں اس کا معاملہ تھا۔ اب میرے حمزاد نے سمینہ کے شوہر شوکت کا رخ کیا۔ اس روز اپنی طبیعت کی ناسازی کے سبب شوکت اپنے دفتر نہیں گیا تھا۔ رات کو اسے بخار آ گیا جو صبح تک رہا۔ بخار اب اتر چکا تھا۔ اس بات کا علم مجھے شوکت کی ماں اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہوا۔ میں اپنی چشم تصور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس نے تھرمامیٹر نکال کر اپنی ماں کو دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے شوکت بیٹے کہ بخار اب اتر گیا ہے، ورنہ رات کو تو 102 تھا۔ شوکت کی ماں نے اظہار اطمینان کیا۔ شوکت اٹھ کر بیٹھ گیا اور میرے حمزاد کے زیر اثر اپنی ماں سے کہنے لگا، امی کبھی میں نے سمینہ کی قدر نہیں کی، وہ اب مجھے اس پر ملال ہو رہا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے بیٹے؟ اس نے تو تم سے طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا امی، شوکت پر عزم لہجے میں بول اٹھا۔ مجھے یقین ہے اگر میری خاطر نہیں تو اپنے بچوں کے لیے سمینہ مقدمہ واپس لے سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی اس سے ملوں گا، وہ یقیناً مان جائے گی۔ اگر میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا تو وہ کبھی گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کبھی میں نے
اسے خوش نہیں رکھا۔ اب وہ نہیں تو مجھے اپنی زندگی ادھوری لگ رہی ہے۔ ہاں بیٹے، ہر شے کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاس نہیں رہتی۔ میں نے تو تمہیں پہلے بھی کئی دفعہ سمجھایا تھا کہ دلہن سے اپنے رویے کی معافی مانگ کر اسے گھر واپس لے آؤ، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں بوڑھی عورت آخر کب تک گھر کا کام کاج سنبھال سکتی ہوں؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں امی، غلطی میری ہی تھی اور میں ہی اب اس کا ازالہ کروں گا۔ آج ہی دوپہر کے بعد میں ثمینہ سے ملنے جاؤں گا۔ میں نے یہ سنتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ حمزاد نے اپنا کام کر دیا تھا، ایک گھر اجڑنے سے بچا لیا تھا۔ اسی روز دوپہر کے بعد میں نے اپنے تصور کی قوت آزما کر تمام تر کوششوں کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ شوکت اور ثمینہ ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے۔ ان دونوں ہی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ پھر شوکت نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا، میں یہ چاہتا ہوں ثمینہ کہ تم مقدمہ واپس لے لو۔ ثمینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا، مقدمہ تو میں آج واپس لے چکی ہوں۔ شوکت نے غیر یقینی سی نظروں سے ثمینہ کی طرف دیکھا، پھر اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا اور بولا، یقین کرو ثمینہ، اب میں کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تم میرے بچوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ ثمینہ نے سوال کیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تم اتنی جلدی اور خود ہی سب کچھ مان جاؤ گی۔ اچھا، اب چلنے کی تیاری کرو، میں اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں تو خود اپنے بچوں کو گلے لگانے کے لیے بے چین ہوں، ثمینہ بولی۔ صرف بچوں کو؟ شوکت کے لہجے میں شرارت تھی۔ تم بھی بچے سے کب کم ہو، ثمینہ نے اٹھلا کر کہا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں ثمینہ کو میں نے اس کے شوہر شوکت کے ساتھ جاتے دیکھا تو جیسے میرے سینے سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا۔ میری پوری زندگی کے تجربات کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں روحانی مسرت سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں۔ یہ روحانی مسرت صرف کار خیر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ثمینہ کو دوبارہ اس کے گھر میں بسا کر مجھے واقعی ناقابل بیان روحانی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ نفیسہ کی شادی میں بس اب ایک دن ہی رہ گیا تھا۔ اگلے ہی روز ایاز مجھے خود شادی میں شرکت کی دعوت دینے آیا۔ خیر دین اس سے پہلے ہی مجھے مدعو کر چکا تھا۔ دونوں کا اصرار یہ تھا کہ میں ان کی طرف سے اس شادی میں شرکت کروں۔ پڑوسی ہونے کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا، میں نے ایاز سے کہا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی خبر ہے کہ نفیسہ میری دوست ہے، میں اس کی طرف سے شریک ہوں گا۔ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں شیخ صاحب، ایاز مان گیا۔ اتوار کے دن دوپہر سے کچھ پہلے ایاز اپنے احباب اور دور کے کچھ عزیزوں کے ساتھ بارات لے کر آ گیا۔ گلی میں شامیانہ لگا تھا جن میں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ خیردین کا قریبی عزیز پہلے ہی جمع ہو چکے تھے۔ ہم سبھی نے بارات کا استقبال کیا۔ دونوں جانب سے بمشکل 30-40 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ نکاح کے فوراً بعد کھانا کھلا دیا گیا اور شام 4 بجے تک نفیسہ رخصت ہو گئی۔ اب مجھے ڈھاکہ شہر میں مزید رکنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔